حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ تو آج یہ مجلس عزا، اس مجلس عزا کو الحمدللہ 100 سال، ایک صدی گزر چکی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں سید پور امرتسر ضلع سے اس کا آغاز کیا، تو ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا ليل داجن، ولا بحر ساجن، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صلوات علی محمد وعلی پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بدلتی ہوئی دنیا میں، ان مصروفیت کے لمحات میں، ان گزرتے ہوئے اوقات میں ہمیں آل محمد کے دربار میں بلا کر فرشتوں کا شامل حال کیا ہوا ہے۔ اور نہ معلوم اس وقت دنیا کن کن کاموں میں مصروف ہوگی، لیکن ہم اسی کام میں مصروف ہیں جس کام میں عرش پر خدا مصروف ہے۔ یہ کام جسے ذکر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ ذکر عرش پر خود اللہ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، تو اللہ پڑھتا ہے لیکن درود پڑھتا ہے۔
کس پر درود پڑھتا ہے؟ نبی پر۔ تو اللہ نے آیت رکھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر اللہ نے لفظ نبی استعمال کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ نبی تو 1,24,000 ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پیچھے بھی حضرات اتنے بیٹھے، یہاں پہ نبی کا نام نہیں ہے، یہاں صرف لفظ ہے نبی۔ میں اللہ کہتا ہے کہ میں صلوات پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں نبی پر، تو 1,24,000 نبی ہیں۔ کس نبی پر درود پڑھتا ہے؟ یہاں نام تو ہے ہی نہیں، تو کہاں سے آپ دلیل لے کے آئیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ جس سے بھی پوچھیں گے وہ ایک ہی جواب دے گا کہ جب آیت درود اتری ہے تو نبی نے خود کہا کہ یہاں نبی سے مراد میں ہوں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یہاں نبی سے مراد میں ہوں، یعنی اللہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے۔ تو اب جب اس لفظ نبی کی وضاحت مصطفیٰ نے کر دی کہ یہاں نبی سے مراد میں ہوں، تو اب اپنی طرف سے طریقہ درود بھی رائج نہیں ہوگا، بلکہ نبی ہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے۔ نبی سے پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے، اور جو طریقہ درود نبی بتا دے، نہ اس سے 1 انچ آگے جانا ہے، نہ 1 انچ پیچھے رہ جانا ہے۔ جو طریقہ درود نبی بتا دے تو اس میں نہ کسی کو شامل کرنا ہے، نہ کسی کو باہر نکالنا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں انما۔ اب یہ انما جو ہے اسے عربی زبان میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر یعنی ہا، صاد اور را، فے، صاد اور رے، کلمہ حصر، اسی سے نکلا ہے حصار۔ حصار کا مطلب کسی کو اپنے حصار میں لے لینا۔ یہ انما جو ہے یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، حصار کا کلمہ، یعنی جہاں پر بھی یہ لفظ انما آ جائے تو جو بھی اس میں شامل ہے تو نہ تو شامل ہونے والوں میں سے کسی کو باہر جانے دیتا ہے، نہ باہر سے کسی کو اس میں شامل ہونے دیتا ہے۔ اب میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حصر سمجھ میں آ گیا؟ کلمہ حصر کہ جہاں پر بھی لفظ انما آ جائے تو نہ یہ کسی کو باہر جانے دیتا ہے، نہ باہر سے کسی کو اندر آنے دیتا ہے، یعنی جن کے لیے ہے بس وہی ہیں۔ تو اب جیسے ہی آیت پڑھوں گا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک بنا دے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اب لفظ ہے انما، اور یہ لفظ انما صاحبان تطہیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تطہیر ایسی چادر حصار ہے کہ اس میں باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے درود، یہ لفظ درود بھی یہ حصر کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس درود میں بھی کوئی باہر والا شامل نہیں ہو سکتا۔ چند لوگوں نے بے شک کہا، اور کوئی یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو اب جب نبی نے کہا یہاں نبی سے مراد میں ہوں، تو اب نبی ہی سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو جو طریقہ درود نبی بتائیں گے وہی طریقہ درود احسن طریقہ ہوگا۔ سوائق محرکہ حضرت مکی نے ایک روایت لکھی، اور ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آیت درود پیغمبر نے تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسے ہی پیغمبر نے آیت درود تلاوت کی تو فوراً ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ آپ
پیغمبر نے صحابی کو جواب دیا، صحابی نے جواب سنا اور صحابی نے وہ جواب لکھوایا، اور وہ جواب لکھا ہوا آج تک ہمارے کانوں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اب صحابی کا سنا ہوا جواب ہے، جو اس جواب کو نہ مانے وہ صحابہ کو نہیں مانتا، وہ صحابی کی نہیں مانتا۔ جیسے ہی پوچھا ایک جلیل القدر صحابی کرام نے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسے درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تو حوالہ پہلے دے چکا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ سب میرا ساتھ دیں گے، حوالہ دے دیا سب آیت محرقہ۔ ایک عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی تشریح میں لکھا گیا کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ خبردار ایسے بھی درود نہ پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، نہیں، پیغمبر کہتے ہیں مجھے اپنے اور اپنی آل کے درمیان علی کا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ ایک کام کر رہا ہے اور وہ کام ہے کہ وہ درود پڑھنا، درود پڑھنا۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو تو ہم درود پڑھتے اور اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ لا زمان ہے۔ یہ جو لفظ ہے یسلون، اسے عربی میں کہتے ہیں صیغہ مضارع، یعنی جہاں لفظ یا آ جائے اسے کہتے ہیں صیغہ مضارع۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا، یعنی کہیں پر بھی اللہ درود میں وقفہ نہیں کرتا، مسلسل درود پڑھ رہا ہے، مسلسل درود پڑھ رہا ہے۔ اب جسے پچھلے سال کا جملہ یاد ہو، میں اس سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے، مسلسل درود پڑھ رہا ہے۔ اور میں کہہ چکا کہ اللہ لا زمان ہے، وہ زمانے کی قید میں مقید نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، جہاں تک میرا سوال پہنچ جائے کہ اللہ کب سے ہے، تو اللہ کے لیے تو لفظ کب استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ سلامت رہے جن کے ہاتھ اٹھ گئے، ان کو میرا سلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا کہ آج سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تم نے زمانے میں قید کر دیا، اور جو زمانے میں قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو سوائے ایک جواب کے کوئی اور جواب ہو نہیں سکتا، اور آخری آدمی تک جواب محفوظ کرنا۔ سوال کیا ہے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات میری پہنچ جائے تو جملہ محفوظ کر کے مجھے بتا دینا۔ بڑی آہستگی سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں، بڑے تحمل سے ایک جملہ دینے جا رہا ہوں کہ اللہ جب سے ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب جملہ کیا ہے، پہنچ جائے تو بتانا۔ اللہ جب سے ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے، تو اس وقت سے کوئی ایسا بھی تو ہو جو لائق درود ہو۔ سلامت رہے آپ، جملہ آپ نے محفوظ کیا کہ بھائی درود کسی پہ پڑھ رہا ہے تو ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے، تو بھائی کوئی ایسی قدیم ہستی بھی تو ہو کہ جس پہ درود پڑھا جا رہا ہے، جس پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ کیسے بتاؤں کہ وہ کون ہیں کہ جن پر درود پڑھا جا رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہیں، اور وہ بھی لازمان ہیں، وہ بھی لامکان ہیں؟ پیچھے رہ گئے آپ، ذرا ساتھ دیں گے تو میں تیزی سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ بھی لازمان ہیں، وہ بھی لامکان ہیں۔ میں نہ کہتا انہیں لازمان و لامکان اگر اللہ نے یہ آیت نہ رکھی ہوتی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کیا ہے اور مسجد حرام کیا ہے، اسی پر گفتگو کامل ہو جائے گی، اور اگر بات سمجھ میں آئے تو بتانا، اور یہیں سے میں آپ کو لا زمانیت اور لا مکانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہیں تیار ہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے؟
لا زمانیت اور لا مکانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. دیکھو پہلی بات تو یہ تسلیم کر لو کہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین تک یہ وہ راستہ اور یہ وہ فاصلہ ہے کہ جس پہ کوئی نبی پہلے نہ جا سکا. نہ کوئی ملک گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا، نہ کوئی ملک مقرب گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، نہ کوئی وصی گیا، کوئی نہیں گیا سوائے مصطفیٰ کے. اور سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین تک کا جو علاقہ ہے نہ اس پر کوئی زمانہ اثر کرتا ہے، نہ اس پر کوئی مکان اثر کرتا ہے. یعنی وہ مقام لا زمان مقام ہے، لا مکان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ مشکل بات تو نہیں ہو رہی. آپ سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اسی لیے جملہ آپ کے حوالے کرنا ہوں، اسی لیے گفتگو آپ کے حوالے، اسی لیے موضوع آپ کے حوالے ہے کہ یہ جو سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین تک کا فاصلہ ہے، راستہ ہے، واسطہ ہے، جو کچھ بھی علاقہ ہے، یہ علاقہ لا زمان کہلاتا ہے، لا مکان کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہاں لا زمان رہتا ہے. وہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہوا ہے کہ وہاں کوئی نبی نہیں گیا، وہاں کوئی وصی نہیں گیا، وہاں کوئی ولی اس سے پہلے پہنچا ہی نہیں. صرف مصطفیٰ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ نے سدرۃ المنتہا سے مصطفیٰ کو قاب قوسین تک بلایا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہی گفتگو ہے اور اسی گفتگو کو سمجھنا ہے. یعنی پیغمبر کا سفر ہے ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. جیتے رہے، سلامت رہے، میرے ساتھ بات کرتے جائیں تو مجھے معلوم ہو کہ میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں کہ پیغمبر کا سفر ہے من المسجد الی المسجد. پیغمبر مسجد سے چلے اور مسجد تک پہنچے. تو یہ مسجد حرام کیا ہے اور مسجد اقصی کیا ہے؟ بس یہی دو باتیں واضح ہو جائیں تو میری گفتگو کامل ہو جائے. تیار ہیں سننے کے لیے سب میرے ساتھ؟ تو یہی دو اوقات اور یہی دو مقامات واضح ہو جائیں تو گفتگو میری سوارت ہو جائے کہ مسجد حرام کیا ہے اور مسجد اقصی کیا ہے. کہا لے گیا میں مسجد اقصی تک. توجہ، اب پتہ کرو پہلے کہ مسجد اقصی کیا ہے. لوگوں نے کہا مسجد اقصی بڑی دور والی مسجد، یہ بیت المقدس تک والی مسجد. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور آج دہراتا ہوں اپنا ہی کہا ہوا جملہ کہ یہ 4 گھنٹے کے فاصلے تک پہنچانے پر اللہ کبھی فخر نہیں کرے. یہاں سے لے کے اور فلسطین تک 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یہ تو کوئی بھی بیٹھ کے چلا جائے مسجد اقصی تک جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے تو یہاں تک پہنچانے پہ فخر نہیں کرتا. مسجد اقصی کہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچپن سے سنا ہوا جملہ، کوئی نئی بات حوالے نہیں کرتا. مسجد اقصی کہتے ہیں دور والی مسجد. دور والی مسجد یعنی اللہ جسے دور کہہ دے. جی ہے سلامت رہے. یعنی جسے اللہ دور کہہ دے تو سوچو کتنا دور ہوگا. میں کہہ دوں، آپ کہہ دوں تو وہ دور اتنا دور نہیں ہے. جسے اللہ کہہ دے کہ دور والی مسجد، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اتنا دور کہ تم فاصلہ اس کا ناپ ہی نہیں سکتے، اس کا پیمانہ ہی نہیں کر سکتے. کہا دور والی مسجد. تو اب یہ دور والی مسجد کیا ہے کہ جہاں تک اپنے عبد کو لے گیا اور راتوں رات لے گیا. تو آؤ قرآن ہی سے پوچھیں کہ اے قرآن بتا یہ مسجد اقصی کیا ہے، یہ دور والی مسجد کیا ہے. مسجد دور والی مسجد کیا ہے جسے اللہ مسجد اقصی کہہ رہا ہے. تو آواز دی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. کہا ہم اسے قاب قوسین تک لے گئے. یعنی مسجد اقصی نام ہے قاب قوسین کا. پہنچ گئی بات؟ مسجد اقصی نام ہے قاب قوسین کا. اب یہ قاب قوسین کیا ہے؟ قاب قوسین وہ مقام ہے میں کہہ چکا جہاں تک کوئی نبی نہیں پہنچا، جہاں تک کوئی ولی نہیں پہنچا، جہاں تک کوئی وصی نہیں پہنچا، جہاں صرف اللہ ہے اور اللہ کا ایک عبد ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے محبوب کہتے ہیں، جسے صاحب اللولاک کہتے ہیں، جسے مقصد تخلیق کائنات کہتے ہیں. بس وہی پہنچا ہے اور اسے اللہ کہتا ہے قاب قوسین. اب قاب قوسین کیا ہے؟ چلا ہمارا نبی چلا اور راتوں رات چلا. نبی سو رہا ہے، بستر پر سو رہا ہے، بستر پر استراحت کر رہا ہے کہ ایسے میں جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ محب ملنا چاہتا ہے، معشوق سے کہو کہ عاشق ملنا چاہتا ہے، عابد سے کہو کہ معبود ملنا چاہتا ہے، مرزوق سے کہو کہ رازق ملنا چاہتا ہے، مخلوق سے کہو کہ خالق ملنا چاہتا ہے، مشہود سے کہو کہ شاہد ملنا چاہتا ہے، طالب سے کہو کہ مطلوب ملنا چاہتا ہے. کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ. ایک بار جبرائیل پہنچے، دیکھا محبوب خدا سو رہا.
اور سوتے میں حسن اور حسین لگتا ہے. محبوب خدا کا حسن اس کو 4 چاند لگ گئے. حسین ہو گیا اور حسین ہو گیا. حسن محو استراحت ہے. حسن سو رہا ہے. حسن کی آنکھیں بند ہیں لیکن ذہن جاگ رہا ہے. آنکھیں بند ہیں لیکن شعور جاگ رہا ہے. ایسے میں جبرائیل نے سر سے لے کر پاؤں تک مشاہدہ کیا کہ محبوب کو جگاؤں کیسے, محبوب کو اٹھاؤں کیسے. آواز دے کر اٹھاؤں تو یہ سوء ادب ہو جائے گا, ہاتھوں سے ہلا کے اٹھاؤں تو یہ گستاخی ہو جائے گی. تو ایک بار پورے وجود مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا. سر کے بال سے لے کے جیسے ہی پاؤں کے تلوے پہ نگاہ پڑی, جبرائیل جھکا, اپنے رخسار کو نبی کے تلووں پہ ملنا شروع کیا. اپنے رخسار کو نبی کے تلووں پہ ملنا شروع کیا. پیغمبر نے دنیا کی گرمی میں جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اخی جبرائیل. جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے, آپ کو شرف بخشنا چاہتا ہے اور آپ کے وجود سے عرش اعظم کو اعظم بنانا چاہتا ہے. سلامت رہے. آپ کے وجود سے عرش اعظم کو منور کرنا چاہتا ہے. آپ کے وجود کو دکھا کر فرشتوں اور ملائکہ پر فخر کرنا چاہتا ہے. آپ کو تنہائی میں بلانا چاہتا ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچا آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہے. جو اس نے مقام اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہاں تک آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ کہا وہاں تک آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور دروازے پہ سواری تیار ہے. یہ سواری بھی وہ سواری ہے کہ صرف آپ کے لیے بنی ہے, نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا نہ آپ کے بعد کوئی بیٹھے گا. پیغمبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بلائے اور بندہ نہ جائے, معبود بلائے اور عابد نہ جائے, مسجود بلائے اور ساجد نہ جائے, رازق بلائے اور مرزوق نہ جائے, طالب بلائے اور مطلوب نہ جائے, شاہد بلائے اور مشہود نہ جائے. پیغمبر تیار ہوئے, پیغمبر تیار ہوئے, باہر نکلے. براق تیار کھڑا ہوا تھا, حسین ترین سواری جو حسین ترین محبوب کے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی اور شب معراج کے لیے تخلیق فرمائی. پیغمبر براق پر سوار ہوئے. ہزاروں اور لاکھوں ملائکہ کا نزول ہو چکا تھا اور سب در دولت رسول پر, رسول کی آمد کے منتظر تھے. رسول جیسے ہی سواری پر براق پر سوار ہوئے, سارے ملائکہ نے چاروں طرف سے پیغمبر کو گھیرا اور ایک بار سواری بلند ہونا شروع ہوئی. سواری نے پرواز کرنا شروع کیا, ساتھ میں ملائکہ بھی پرواز کرتے جا رہے تھے. پیغمبر پرواز کر رہے تھے اور ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے تھے. درود پڑھتے ہوئے پیغمبر کی سواری کھڑاؤں سے بلند ہوتی ہوئی چلی گئی اور اب پیغمبر وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا اور چشم زدن میں پوری کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے جیسے ہی واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اصحاب نے پوچھا کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی, کس کس سے ملاقات ہوئی, کون کون سا منظر دیکھا. تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا, مختلف کتابوں میں روایتیں اور میں ساری روایتیں جوڑ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا میں بڑھتا گیا, خلاؤں کو, فضاؤں کو, ہواؤں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا گیا. میں پہنچا ہوں پہلے آسمان پر, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پر. میں پہنچا, میں نے سدرہ کو بھی دور سے دیکھا, میں نے جنت کو بھی دیکھا, میں نے جہنم کو بھی دیکھا, میں نے جنت کے سرادقات کو بھی دیکھا, میں نے جنت کے محلات کو بھی دیکھا, میں نے شاخ طوبہ کو بھی دیکھا, میں نے طوبہ کے درخت کے ایک ایک پتے کو دیکھا, میں نے ہر نبی کے قصر کو دیکھا. میں ہر جگہ پہنچا, ہر ملک مجھ سے ملنے کے لیے آیا, چاہے بڑے سے بڑا ملک ہو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو, چاہے بڑے سے بڑا نبی ہو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا نبی ہو. 313 رسول مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. کہا کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی. کہا میں بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, فضاؤں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. فضاؤں میں علی کو دیکھا, خلاؤں میں علی کو دیکھا. پہلے آسمان پر علی کو دیکھا, دوسرے پہ علی کو, تیسرے پہ علی کو, چوتھے پہ علی کی شبیہ دیکھی, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان تک ہر مقام پر میں نے یا تو علی کا نام دیکھا یا علی کی شبیہ چشمہ دیکھی ہے. ایک بار جیسے ہی میں آسمانوں کو پار کرتا ہوا آگے بڑھا, ہر ملک میرے سامنے آتا گیا, ہر ملک میرے سامنے آیا, ہر فرشتہ میرے سامنے آیا, ہر فرشتہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا. اور اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا اس نے اپنے پروں کو پھیلایا, پروں کو پھیلانے کے بعد, پروں کو پھیلانے کے بعد پروں سے سلام کیا. جیسے ہی فرشتہ اپنے پروں کو پھیلا رہا تھا میں نے ہر فرشتے کے پر پہ نام علی لکھا ہوا دیکھا. ایمان بولا, قرآن بولا,
نبی بولا خدا بولا یا امام المنتظر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی. خلاؤں میں علی، فضاؤں میں علی، ہواؤں میں علی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پہ میں نے یا تو نام علی کو لکھا ہوا دیکھا، یا میں نے علی کی تجلی دیکھی، یا میں نے علی کی شبیہ دیکھی. ہر فرشتے کے پر پہ میں نے نام علی کو لکھا ہوا دیکھا. ایک بار مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت کے دروازے کو دکھایا گیا. جنت کا دروازہ بند تھا. میں نے کہا بند کیوں ہے؟ کہا تمہارا اختیار ہے، چاہو تو کھلوا دو، چاہو تو بند رہنے دو. ایک بار میں نے جیسے ہی جنت کے دروازے پہ دستک دی تو آواز آئی یا علیو یا علیو یا علیو. کہا کہ ہر مقام پر میں نے علی کی تجلی دیکھی، علی کا ظہور دیکھا، علی کا نزول دیکھا، علی کا نام دیکھا. اور اب میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. دور سے میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے قائم ہونے والے پل صراط کو بھی دیکھا. میں نے ہر نبی کی جماعت کی امامت کروائی. ہر نبی جیسے ہی مجھے سلام کیا، ہر نبی نے فوراً سلام کرنے کے بعد جو پہلا سوال کیا وہ یہی کیا، آپ کا وسیع علی ابن ابی طالب کیسا ہے؟ آپ کے وسیع علی کا کیا حال ہے؟ ہر نبی نے مجھ سے یہی سوال کیا. ہر نبی کے لب پر میں نے نام علی کو پایا اور میں بلند ہوتا گیا بلند ہوتا گیا. ایسے میں جبرائیل میرے ساتھ ساتھ ہے. ہر منظر کو دکھاتا ہوا آگے بڑھا، فلک کو دکھاتا ہوا آگے بڑھا، چرخ کو دکھاتا ہوا آگے بڑھا، افق کو دکھاتا ہوا آگے بڑھا، سورج کو دکھاتا ہوا، چاند کو دکھاتا ہوا، ستاروں کو دکھاتا ہوا، مشرقین اور مغربین کا مشاہدہ کرواتا ہوا، شمال اور جنوب کا مشاہدہ کرواتا ہوا آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا. ہر مقام پر جبرائیل میرے ساتھ رہا، ہر مقام پر جبرائیل میرے ساتھ رہا، ہر مکان پر جبرائیل میرے ساتھ رہا، ہر لمحہ جبرائیل میرے ساتھ رہا. ایک لمحے کے لیے بھی جبرائیل نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن جیسے ہی سدرۃ المنتہا آئی جبرائیل رکا، میں بڑھا. سدرہ پہ جبرائیل رک گئے، میں پڑھنے لگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا تم کیوں رکے؟ کہا یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے کہ اس سے آگے سوائے آپ کے کوئی اور نہیں جا سکتا. کاش کے جملہ سب محفوظ کر لیتے عالم اسلام. اب تو دیکھو کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے کہ جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں وہاں سے نبی کا سفر شروع ہوتا ہے. کہا یہاں وہ مقام ہے کہ یہ مقام عظمت الہی ہے، مقام سطوت الہی ہے، مقام جبروت الہی ہے، مقام رعب الہی ہے، مقام ملکوت الہی ہے. یہاں صرف آپ جا سکتے ہیں. یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے جا سکتے ہیں اور آپ ہی اس مقام کے حدت کو، شدت کو، اس کے رتبے کو برداشت کر سکتے ہیں. نہیں تو میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بھی نور ہے، میں بھی نور ہوں، لیکن یہ نور اتنا تیز ہے کہ میرا نور اس نور کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے پر جل جائیں گے. پیغمبر آگے بڑھے. پیغمبر کہتے ہیں سدرہ سے جیسے ہی میں آگے بڑھا کسی کی آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی. سدرۃ المنتہا سے آواز آ رہی تھی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی. قریب آ جا میرے، قریب آ جا میرے، قریب آ جا میرے. اللہ اکبر. اللہ میرے اور آپ کے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب. تو پھر کیوں قریب بلا رہا؟ جب مجھ سے اور آپ سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو محبوب کے کتنے قریب ہوگا؟ محبوب کے تو قریب ہے نا، ہم سے زیادہ محبوب کے قریب ہے. تو پھر کون کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جا؟ جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھ سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں میرے نوجوان دوست، سلامت رہیں. پیچھے والے پیچھے رہ گئے. ادنو منی ادنو منی، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا. یا اللہ تیرے تو ہر وقت قریب رہتا ہے اور تو بھی ہر وقت قریب رہتا ہے، تو پہچانو کہ کون بلا رہا ہے کہ میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا. بات یہ ہے کہ آپ، کاش کے جملہ پہنچ جائے، آپ بھرے بازار میں جا رہے ہوں، بہت سی آوازیں آتی ہیں آپ کو. کوئی چھاپڑی والا ہے، کوئی پان بیچنے والا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے، کوئی کچھ اور بیچ رہا ہے. ہر کسی کی آواز پر آپ موڑ کے نہیں دیکھتے. جیسے ہی کوئی پہچانی ہوئی آواز آئی گی آپ فوراً پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون بلا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. ادنو منی، میرے قریب آ جا. آواز پہچانی ہوئی تھی.
بڑھتا گیا، وہ بلاتا گیا، یہ بڑھتا گیا، وہ بلاتا گیا، یہ بڑھتا گیا، یہ بلاتا گیا، یہ بڑھتا گیا۔ پیغمبر نے کہا مجھے 1000 مرتبہ آواز آئی ادن منی، میرے قریب آ جا، اور میں نے ہر مرتبہ 500 نوری میل کا فاصلہ طے کیا۔ سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین ہزاروں نوری میل کا فاصلہ ہے، اور جبرائیل بہت دور کھڑا ہوا ہے۔ جبرائیل سدرہ سے آگے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تنہا سفر محبوب خدا نے طے کیا ہے، اور کسی کی آواز کو شناسا پا کر طے کیا ہے، کسی کی آواز کو کانوں میں رس گھلتا ہوا دیکھا ہے، پایا ہے تو طے کیا ہے۔ وہ بلاتا گیا، یہ آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آواز آئی، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ بس سمجھو اتنا فاصلہ تھا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا۔ اتنا فاصلہ کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کس کے درمیان؟ محب اور محبوب کے درمیان، عابد و معبود کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان، ساجد و مسجود کے درمیان، شاہد و مشہود کے درمیان، طالب و مطلوب کے درمیان، رازق و مرزوق کے درمیان۔ بس 2 کمان کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب صرف جبروت الہی ہے یا محبوب الہی ہے؟ اب صرف روب الہی ہے یا محبوب الہی ہے؟ اب صرف ملکوت الہی ہے یا محبوب الہی ہے؟ کوئی نہیں ہے، اس وقت صرف اللہ ہے اور محمد ہے۔ کہیں دور دور کسی کا شائبہ نہیں ہے، خلا بھی نہیں ہے، فضا بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور مصطفیٰ ہے۔ ایک معبود ہے اور ایک عبد ہے، ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے، ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے۔ بات شروع ہو گئی، اتنے قریب بلا کر محب نے محبوب سے بات شروع کی، عاشق نے معشوق سے بات شروع کی، معبود نے عابد سے بات شروع کی، اور کہا جو ہمیں وحی کرنا تھی ہم نے کی، ہم نے کی، جو وحی کرنا تھی ہم نے کی۔ جبروت الہی، پیغمبر سجدے میں لرز رہا تھا، جسم رسول، بدن رسول روب الہی سے لرز رہا تھا۔ اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ ثم دنا فتدلى، جو لفظ ہے نا فتدلى، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتے ہیں نا، ڈول ہوتا ہے اس میں رسی ہوتی ہے، جب رسی سے ڈول ملا کے پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ رسی لرز رہی ہوتی ہے۔ اتنی مشکل بات نہیں، کہ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو ڈول اور رسی لرز رہی ہوتی ہے، فتدلى، ویسے لرز رہا تھا، جبروت الہی سے لرز رہا تھا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو ایک بار آنکھیں جھکی ہوئی تھی، چہرے پہ زردی تھی، جسم لرز رہا تھا، جسم لرز رہا تھا۔ ہم سمجھ گئے محبوب اور محبوب کا جسم روب الہی سے لرز رہا ہے۔ ہم نے چاہا کہ پیغمبر کا جسم ٹھہر جائے، ہم نے چاہا کہ پیغمبر کا جسم لرزنے سے ٹھہر جائے، ہم نے چاہا کہ پیغمبر کا جسم لرزنے سے ٹھہر جائے، تو ہم نے ایک ہاتھ پیغمبر کے کاندھے پہ رکھا۔ لرزتا ہوا جسم ٹھہرا، کاندھے پہ ہاتھ کو دیکھا، مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی، ہاتھ بھی شناسا تھا، آواز بھی شناسا، آواز بھی شناسا اور ہاتھ بھی شناسا، دل بھی ٹھہر گیا، جسم بھی ٹھہر گیا۔ اور اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جو دیکھا تو دل نے کہا صحیح دیکھ رہا ہے، دل نے جھٹلایا نہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جو کچھ بھی دیکھا، جسے بھی دیکھا، دل نے تصدیق کی، ہاں اسے ہی دیکھ رہا ہے، اسے ہی دیکھ رہا ہے، اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب جملہ روکا ہے میں نے، جملہ دوں گا آخر میں۔ کیا کہا اس مقام کو اللہ نے؟ مسجد اقصی، اس مقام کو کیا کہا؟ مسجد اقصی، اقصی نہیں، مسجد اقصی۔
صرف یہ نہیں کہا کہ مقام اقصی، صرف یہ نہیں کہا کہ مکان اقصی، نہیں، مسجد اقصی، یعنی قاب قوسین مسجد اقصی۔ اللہ کہتا ہے ہم اسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی قاب قوسین تک لے گئے، جہاں کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا، جہاں 1,23,999 انبیاء نہیں پہنچے، وہاں ہم اپنے محبوب کو لے گئے، اور اس قاب قوسین کو اللہ نے مسجد اقصی کے نام سے پکارا، مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ یہ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ جہاں پر سجدہ کیا ہے۔ میں نے کہیں مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میرا پیغام لے کے فلاں محلے میں دے آؤ، آپ وہ پیغام لے کے پہنچے، محلے میں داخل ہوئے، گلی میں داخل ہوئے، گلی کے پہلے نکڑ پر آپ نے مسجد دیکھی، آپ سمجھ گئے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں پر کچھ سجدہ کرنے والے رہتے ہیں جو اس مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں۔ میں بات کہہ چکا ہوں، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے دعا ہے۔ بھائی کسی محلے میں آپ پہنچیں گے، وہاں آپ کو مسجد نظر آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں سجدہ گزار رہتے ہیں جو اس مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قاب قوسین نہیں ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا مطلب ہے کہ جہاں سجدہ کیا جائے، تو اب تلاش کرو نا وہ بندے جو وہاں پہلے سے سجدہ کرنے والے موجود ہیں۔ اس مقام کو مسجد کہہ رہا ہے کہ جہاں پر تلاش کرو کہ کون ہیں جو سجدہ گزار ہیں، کون ہیں جو سجدہ گزار ہیں۔ ختم ہو گئی بات، جیسے ہی جبروت الہی سے لرزنے لگا تو ایک بار سر کو اٹھایا، اللہ نے جو وحی کرنا تھی کی، ہاتھ آیا، پیغمبر کا جسم لرزتا ہوا ٹھہرا، اور ایک بار پیغمبر نے دیکھا ایک آخری پردہ ہے جو رہ گیا ہے، ایک آخری حجاب ہے جو رہ گیا ہے۔ پیغمبر سوچ رہے تھے کہ جب بڑھتا گیا زمین سے قاب قوسین تک جتنے حجابات تھے وہ سامنے سے خود بخود ہٹتے گئے، یہ آخری حجاب پڑا کا پڑا کیوں رہ گیا، یہ آخری حجاب کیوں نہیں ہٹ رہا؟ آواز آئی تمہاری مرضی ہے محبوب، چاہے تو پڑا رہنے دو، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دو۔ جیسے ہی پیغمبر نے اشارہ کیا حجاب کو ہٹنے کا، حجاب ہٹا، پیغمبر حیران ہو گئے، جسے زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا وہ موجود ہے۔ بلند کیا اللہ اپنے محبوب کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ ایک تو قاب قوسین پر بلایا، اور پھر آج تک کہہ رہا ہے اور قیامت تک کہتا چلا جائے گا کہ صرف نبی ہی تو ہے جس پر میں درود پڑھتا ہوں، اور میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا۔ تو میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی کہ بھائی کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو جواب کیا آیا؟ جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی جب سے وہ بندے بھی تو تلاش کرو نا کہ ان پر اس وقت سے درود ہے جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب میرا اتنا بلند کہ میں اسے قاب قوسین تک لے گیا۔ کیوں یہ معراج کا سفر نامہ بیان کیا؟ اللہ نے معراج کا سفر نامہ بیان کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جس نبی کو میں نے اتنا بلند کیا تو کم از کم تم بھی تو بلند رکھو، تم بھی تو بلند رکھو۔ تو اللہ نے نبی کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا، کہا کہ اس سے بلند کوئی نہیں، تم بھی بلند رکھنا۔ اور امت نے نبی کے نواسے کو اتنا بلند کیا کہ سر کاٹ کے نوکے سنا پر آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ یہ مجلس اعزا کا فرش 100 سال سے بچھا ہوا ہے، اور اس علاقے میں 100 سال سے نبی کی بیٹی پرسہ دینے آ رہی ہے۔ کوئی ہے پرسہ دینے والا، کوئی ہے ہائے حسین کہنے والا، مدینہ اجڑنے والا ہے۔ مدینے کا والی، مدینے کا مالک، مدینے کا وارث، رسول کا وارث، رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑنے والا ہے۔ وہ قبر رسول کے جس پہ روز حسین آ کر سلام کرتے تھے، وہ قبر رسول حسین سے چھوٹنے والی ہے۔ حسین کو مدینے سے محبت تھی ہی اس لیے کہ وہاں نانا رہتے ہیں،
وہاں میرا نانا محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، اس لیے بڑی محبت ہے حسین کو مدینہ رسول سے، اور خدا کی قسم کیا گزری ہے حسین پر کہ جب حسین نے مدینے کو آخری سلام کیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ دن کل کا جو گزرا، 27 کی شام آ گئی، 28 کی جو کل شب آئی، تو حسین سے حسین کی بہن نے کہا، نام بہن کا آ جائے تو ہائے ضرور کہہ دیا کرو، اس لیے کہ حسین کی بہن کے نام پر خاموش رہنا نہیں چاہیے۔ حسین کی بہن شریفۃ الحسین، علی کی بڑی بیٹی اور رسول کی چہیتی نواسی، بھیا نانا کی قبر کو سلام کر لے، نانا کی قبر کو آخری سلام کر لے، رخصت ہو جائے نانا کی قبر سے، اس لیے کہ بی بی کو معلوم ہے کہ کل مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کل رخصت ہے، کل الوداع ہے، بھیا نانا کو آخری سلام کرنا ہے۔ حسین نے یہ جانا کہ بہن گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ حسین نے یہ جانا کہ بہن گھر سے باہر جانا چاہتی ہے، ایک بار کہا، بہن ذرا سر سے پاؤں تک مقنا تو پہن کے دکھاؤ۔ جب مقنا بہن نے زیر تن کر لیا تو حسین نے بہن کا طواف کرنا شروع کیا۔ بھیا طواف کیوں کر رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہیں سے چادر سر کی تو نہیں رہ گئی، کہیں سے چادر ہٹی تو نہیں رہ گئی۔ میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر خدمت حسین میں عرض کروں گا، مولا آج 28 رجب کو بہن کے گرد گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہو کہیں سے چادر سر کی تو نہیں رہ گئی، مولا کیا ہوگا کہ 11 محرم کو یہی زینب ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ تم یقین مانو تم جتنا ہائے حسین کہو گے اتنا ہی میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی جاتی ہیں کہ زہرا کے لال پر رونے والے موجود ہیں، اور کوئی ہے جو پرسہ دینے آیا ہوا ہے، تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ ایک بار جیسے ہی مقنے میں ملبوس ہو گئی علی کی بیٹی کا ابھی بھی جانا نہیں ہے، ایک بار عباس کو اشارہ کیا، عباس ذرا مدینے کی گلیوں میں اعلان تو کر دو کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ عباس ایک ایک گلی میں جا کے ہوشیار ہوشیار، خبردار، دیکھو علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے، رسول کی نواسی باہر آ رہی ہے، یہ دکانوں پر جو پردے ہیں یہ پردے ڈال دیے جائیں، چراغوں کو بجھا دیا جائے، خبردار کوئی اپنے مکان کی چھت پر بھی کھڑا ہوا دکھائی نہ دے، کوئی مجھے مکان کی چھت پر بھی کھڑا دکھائی نہ دے، اس لیے کہ علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں، آپ کو کیا کیا نہ یاد آ رہا ہوگا۔ علی کی بیٹی کی سواری روضہ رسول پر پہنچی، یہ بھائی اور بہن رسول اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں ساتھ ساتھ جائے گی، یہ اجڑی ہوئی ماں ساتھ ساتھ جائے گی۔ ماں سے بھی رخصت ہو گئے، صبح آ گئی 28 رجب کی، تیاری سنتے رہتے ہو، فہرست بنا دی گئی، عباس نے فہرست بنائی، حسین لکھوا رہے تھے، عباس لکھتے جا رہے تھے۔ میرا دل پھٹنے لگتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ جب فہرست میں نام زینب آیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی عباس پر، کیا گزری ہوگی عباس پر۔ لیکن جیسے جیسے حسین کہتے گئے، چھوڑتا ہوں یہ مصائب، جیسے جیسے حسین کہتے گئے ویسے ویسے عباس ترتیب لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے۔ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی 4 برس کی سکینہ سن رہی تھی کہ فہرست بن رہی ہے۔ جب پوری فہرست تیار ہو گئی، ایک بار سکینہ مڑی اور اس حجرے میں آئی جس حجرے میں بیمار فاطمہ صغریٰ سو رہی تھی۔ بیمار بیٹی، کیا تھک چکے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہائے حسین کہہ سکو؟ علی اکبر کی بہن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو خاموش کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ جہاں حسین کی بیمار بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، سکینہ قریب آ کے کہتی ہے کہ بہن صغریٰ تمہیں معلوم ہے فہرست بن چکی ہے، فہرست بن چکی ہے، لیکن بہن آپ کا نام فہرست میں نہیں ہے۔
میں سوچتا ہوں کہ دل سغرا پر نہ جانے کیا گزری ہوگی، نہ معلوم کیا گزری ہوگی۔ سغرا سسک سسک کر رو رہی تھی، گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ایسے میں سغرا نے مشام جاں میں اپنے بابا حسین کی خوشبو محسوس کی۔ حسین حجرہ سغرا میں آ گئے، سغرا لرزتی ہوئی بڑھی، آگے بڑھ کے بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کے ایک بار قدموں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں بابا میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا ہاں سغرا، تمہیں آخری سلام کرنے آئے ہیں، تمہیں وصیتیں کرنے آئے ہیں۔ کہا کہ بابا میں نے سنا ہے میرا نام جانے والوں کی فہرست میں نہیں ہے، تو سنو گے صرف ایک جملہ سن لینا، جملہ تو سنا ہی ہوا ہے لیکن ہائے ضرور کہہ دینا۔ سغرا نے کرب کے عالم میں کہا بابا اگر سواریوں میں کچھ کمی ہے تو جہاں کنیزیں بیٹھی ہیں وہاں مجھے سواری میں بٹھا، مجھے کنیزوں کی سواری میں بٹھا دیا۔ حسین نے بے اختیار بچی کو سینے سے لگا لیا، چیخ چیخ کر حسین رو رہے تھے۔ سغرا مشیت الہی ہے، تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، تمہیں تپے لرزہ چڑھی ہوئی ہے، تم بیمار ہو، بیٹی تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سغرا کے کان میں حسین نے کہا کہ تمہاری شکل میری ماں فاطمہ زہرا سی ہے۔ سغرا جو کچھ ہونا ہے میں نہیں چاہتا کہ شکل زہرا بازاروں میں پھرائی جائے۔ ختم ہو گئی بات، آخری جملے تقریر کے پڑھ رہا ہوں۔ سارا سامان تیار ہو گیا، ایک ایک بی بی اماری میں سوار ہو گئی۔ شہزادی زینب کی اماری بھی آگے بڑھ گئی، بی بی ام کلثوم کی اماری بھی آگے بڑھ گئی، بی بی ام فروہ، بی بی ام لیلہ، بی بی ام رباح، یہاں تک کہ جناب فضہ کی اماری بھی آگے بڑھ گئی۔ اب جیسے جیسے اماریاں آگے بڑھتی گئیں، پیچھے وہ ناطے تھے جس میں سامان سفر بار ہوا تھا، اور چاروں طرف سے جوانان بنی ہاشم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ آخری جملے تقریر کے، بس میں چاہتا ہوں تمہیں چادر زہرا کا واسطہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، بس آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور بیویوں میں پیچھے خواتین میں اماریاں برآمد ہوں گی اور سامنے سواریاں برآمد ہوں گی، بس ہائے حسین کہتے ہوئے استقبال کر لینا۔ ایک بار سغرا نے کہا اب نانی ام سلمہ کیا سب جانے کو تیار ہو گئے؟ کہا ہاں سب تیار ہو گئے۔ کہا نانی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیجئے، میں سب کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بتاتی رہنا نانی کہ کس کس کی سواری جا رہی ہے۔ ایک ایک بی بی کی اماری گئی، کہا یہ کس کی اماری؟ کہا بھوبی زینب کی اماری۔ کہا بھوبی زینب خدا حافظ، بھوبی ام کلثوم خدا حافظ، اماں رباب خدا حافظ، ام لیلہ خدا حافظ۔ جیسے جیسے بی بی آگے بڑھتی گئی سغرا نے سب کو خدا حافظ کہا۔ کہا اماں نانی اماں اب یہ گھوڑے پہ کون سوار جا رہا ہے؟ کہا اون و محمد جا رہے ہیں۔ ایک بار سغرا نے کہا اون و محمد خدا حافظ۔ ایک اور گھوڑا آگے بڑھا، کہا اس پہ کون؟ کہا قاسم۔ کہا بھیا قاسم خدا حافظ۔ کہا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہا تمہارے بابا حسین کا گھوڑا۔ کہا بابا حسین وعدہ کرو کہ مجھے لینے آؤ گے۔ ایک بار کہا بابا خدا حافظ۔ کہا اب یہ کس کا گھوڑا؟ کہا تمہارے چچا عباس کا گھوڑا جا رہا ہے۔ کہا چچا عباس خدا حافظ۔ اب تک جتنے سواریاں گئیں سب کو سغرا نے کہا خدا حافظ جاؤ، خدا حافظ جاؤ۔ اب جو گھوڑا آگے بڑھا تو کہا نانی ام سلمہ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کہا بھیا علی اکبر کا گھوڑا، تیرے بھائی علی اکبر کی سواری۔ اب تک سغرا نے سب سے کہا جاؤ، جیسے ہی سنا علی اکبر فوراً کا نانی میرے بھائی کو بلا دو، میرے بھائی کو بلا دو۔ علی اکبر دوڑ کر آئے، سغرا نے سینے سے لگایا، کہا بھیا مجھ سے وعدہ کر مجھے لینے آئے گا، اور اگر تو آیا اور سغرا مر چکی ہو تو میری قبر پر آنا، اپنی دلہن کو ماتم ہے